سورہ بقرہ کی تفہیم کے حوالے سے آج ہمارا 5واں لیکچر، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم سورہ بقرہ کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے توحید اور اس کے متعلقات، اللہ کا گھر اور اسماء الحسنی اور آیت الکرسی، اللہ کی نشانیاں، یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کتمان حق اور آسمانی کتابیں، گزشتہ آسمانی کتابیں، کل ہم نے ان سے تفصیل سے بحث کی تھی، اور 1 گھنٹہ ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے کہ ہم تمام موضوعات کو کور نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ان لیکچرز کا، ان دروس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ میں آپ کو سورہ بقرہ نہیں پڑھا سکتی ان 10 دنوں میں، لیکن میں صرف ایک شوق اور ذوق پیدا کر سکتی ہوں تاکہ جب آپ جا کے سورہ بقرہ پڑھیں، اور انشاءاللہ آئندہ 11 مہینے میں بھی جو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، پوری زندگی آپ پڑھیں جب قرآن حکیم کو بار بار، تو سورہ بقرہ کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کتنا واسٹ کیمپس ہے، اس کا کتنا واسٹ کیمپس ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کے بھی واقعات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، اور اس کے بعد نبیوں کے تذکرے ہیں، اس کے بعد پرانی اقوام نے جو کچھ اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، جو کچھ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، جو اپنے عہد کے ساتھ کیا، جو اپنے وعدے کو توڑا اور جس طرح کا حجتیاں کی، وہ اس میں سب کچھ ہے، احکامات ہیں، قوانین ہیں، اور شریعت کے سارے احکامات ہیں، وہ سب ہیں، بہت وسیع۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو دعا سورہ الحمد میں ہم نے کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کا جواب سورہ بقرہ میں ہمیں دے دیا گیا، اور اتنی تفصیل سے دیا گیا کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کیا کیا تمہیں ضرورت ہے، کس کس بات کی ضرورت ہے، عقیدے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، ہوش کی، معرفت کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ تاریخ کی بھی ضرورت ہے۔ تاریخ کی کس طرح ضرورت ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام، آج کا ہمارا سبق وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے 2، 3، 4 جتنے بھی ہمیں ضرورت ہوئی ہم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جاری رکھیں گے۔ جیسے کہ یہ آج نیا چارٹ کر دیا ہے، آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور سہیلہ بہن کے پاس جو فوٹو کاپیز ہے اس میں یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ کون کون سی آیات مبارکہ میں کس کس نبی کا تذکرہ ہے، کس کس حوالے سے۔ اور اس بات اور یاد رکھیے کہ قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کا پورا قصہ مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر قرآن حکیم میں ہے، تو سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، مختلف اس میں پھیلا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ جو کتاب میں نے آپ کو کل بھی دکھائی تھی، یہ قصص قرآن کی کتاب ہے، علامہ ناصر مکارم الشیرازی جو تفسیر نمونہ کے مؤلف ہیں، جنہوں نے تفسیر نمونہ لکھی ہے۔ انہوں نے تمام سوروں سے نبیوں کے واقعات کو جمع کر کے ایک ترتیب دے دی انہیں کہ جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کو شروع سے اخیر تک سب کچھ سمجھ میں آ جائے کہ ایک نبی کی زندگی جب شروع ہوئی تھی تو کیا چیلنجز تھے، کس طرح کا کیا کیا واقعات گزرے، کیا کیا انہوں نے کس طرح مشکلات اٹھائیں، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی، ان کے اوپر جو ہدایت نازل ہوئی، اس کی کیا کیفیت تھی، وہ لوگوں نے کس طرح قبول کی، کس طرح رد کی، کس طرح تکلیفیں پہنچائی، اور اس کے بعد اس عظیم پیغمبر کے پیغام کی کیا کیفیت ہوئی۔ یہ تمام قرآن حکیم میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس کو بڑے یہ قوم سے میں کتاب لائی تھی، شاید یہاں آپ کو مل جائے تو آپ دیکھ لیجیے گا، تو اس کو پڑھیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں اس کو لکھا ہوا ہے، کہانی کے انداز میں، کہ آسان الفاظ میں کہ ہم سمجھیں تو ہمیں سب سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب ہم اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہی سب کچھ دیکھ رہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ پیغام الہی کی اہمیت اور اس کی ہماگیری، اس کی اوور انکیمپسنگ کیفیت وہ انسان کے دل کے اوپر ایسی وارد ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو آج کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ امت مسلمہ میں سے ہیں، مکتب اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے الحمدللہ، لیکن دیگر کتابوں کے ماننے والے بھی ہمارے آس پاس ہیں۔ ہم دنیا سے کٹ کے نہیں ہیں،
हमारे माशरा एक आलमी माशरा जिसमें हम जिंदा हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, सब जगह जाते हैं ना, तो हमारा इंटरेक्शन, हमारा रास्ता वास्ता, और अगर हमारा नहीं तो हमारे बच्चों का रास्ता वास्ता तो क्रिश्चियंस के साथ भी है, जूस के साथ भी है, सब रहता है ना, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं सब। तो इस हवाले से एक ऐसी मार्फत होनी चाहिए हम लोगों के जहनों में कि कुरान हकीम हमारे जहन को लिमिटेड नहीं करता, हमारे जहनों को महदूद मुतासिब नहीं करता किसी तरह भी। मकतब अहले बैत हमें इतना वसी एक कैनवस देता है कि मेरे छठे इमाम के मदरसे में 4000 शागिर्द आते थे, 4000 शागिर्द आते थे, और जो मुख्तसर सबक मिला मेरे मौला को, छठे और सातवें इमाम को, क्योंकि बनी उमैया और बनी अब्बास की आपस की चिकल्लत थी, वो जंगों में मुब्तला थे अपनी हुकूमतों को तख्त को बचाने के लिए, तो मौला को बहुत थोड़ा सा वक्त मिला, सिर्फ इन 2 आइम्मा मासूमीन को वो वक्त मिला कि जो उलूम कुरान की अशात कर सके। ये किताब है क़सस से कुरान, और इसमें मुंतखब तफसीर नमूना अल्लामा नासिर मकारम अल शिराजी, ये उनकी ओरिजिनल तो यकीनन ये फारसी में है, तो तर्जुमा हुआ है, तर्जुमा भी बहुत अच्छा तर्जुमा है, ये समझ में आता है। तो यहाँ अगर कोई ईरान जाता हो तो कुम से मंगाइए, कुम की जो वो इंसारियान पब्लिकेशन है ना, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इंग्लिश में भी उनकी बहुत अच्छी किताबें हैं, उर्दू में बहुत अच्छी किताबें हैं, पर्शियन में, अरबिक में सब हैं। तो हमारे पढ़ने की किताबें अंसारियान से मिल जाएंगी, आप अगर जाएं तो अंसारियान ज़रूर जाइए और वहाँ से बहुत अच्छी किताबें आपको मिलेंगी। और ईरानी उलमा की जो किताबें हैं, ईरानी स्कॉलर्स की किताबें, आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी और अली शरीयती, खुमैनी, जवादी आमली, इनकी किताबें पढ़ें तो देखें कि ये ईरान के इनकलाब का तोहफा हमारे लिए है। यकीनन इतना बड़ा तोहफा है कि जो हमारी नस्ल इससे मुस्तफीद हो सके अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे मौके हैं कि उनके लिए तो इतना खजाना है कि अगर वो अभी से, हमने तो बहुत देर में शुरू किया, अपनी जिंदगियों के बड़े वक्त ज़ाया कर दिए जहालत में, गफलत में, अब जाके एहसास होता है इतना वक्त ज़ाया कर दिया। जो बच्चे अब नौजवान बच्चे हैं वो अगर दिलचस्पी ले इस चीज़ में आगे बढ़े, माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी पड़ी है और वो इन चीज़ों पर काम करेंगे तो देखिएगा कि किस तरह हमारे माशरे में ऐसी बेदारी की कैफियत पैदा होगी। और एक बेदारी जो इनकलाब ईरानी का और जो इनकलाब मेहदी का पेश नैमा होना चाहिए, वो बेदारी कि हम हर वक्त दुआ करते हैं कि मौला तशरीफ लाइए, इमाम तशरीफ लाइए, हमें अपनी फौज में, हम अपनी फौज, उनकी फौज में शामिल होने के काबिल जब होंगे जब इल्म मार्फत की बुनियादों पर हमारी इमारत खड़ी होगी। तो ये कुछ तमहीद आज के इस हवाले से, क्योंकि आइंदा आने वाले जितने हमारे लेक्चर्स हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी जिद्दोजहद और उनके इनकलाबी तहरीकें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या इनकलाबी तहरीक थी, उलुल अज़्म पैगंबर हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या, बिल्कुल जगह जगह कुरान हकीम का स्टाइल ये है कि इशारे करता हुआ गुजरता है, क्योंकि अगर पूरी डिटेल तफसील बयान करने लगता तो इतनी मुख्तसर किताब ना होती हमारे सामने, इतनी डिटेल, इतने इसके वॉल्यूम्स होते कि हम उन्हें संभाल ना पाते। यही तो एजाज है कि तुम्हें हमारे इतनी किताबें आराम से हम उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, खोल लेते हैं, एक एक इशारे में दास्ताने, वाक़यात, तारीख, साल हर साल के वाक़यात में, वो उसके लिए मुताले की जरूरत है। उसके लिए हमें डिटेल में तफसीरों को, और फिर रौज़तुस सफ़ा एक किताब है, बहुत पुरानी किताब है, अब वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ वो ज़रूर मुझे दीजिएगा कि मैं उससे इस्तेफादा करना चाहती हूँ। बहुत पुरानी किताब है, रौज़तुस सफ़ा में डिटेल्स है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात की, और मुस्तनद किताब है। तो ये रौज़तुस सफ़ा है, मुझे इसके मुसन्निफ का नाम मुझे याद नहीं है, दुबई में किसी साहब के पास है, ये मैंने उनसे दरख्वास्त भी की थी कि प्लीज़ मुझे दे दीजिए, अल्लाह करे उनका दिल नरम हो और वो मुझे दे दें। अभी तक तो उन्होंने वादा नहीं किया देने का, वो दुबई से आई नहीं है, वो दुबई में पैक है, बिल्कुल पैकेट्स में रखी हुई है, तो वो मिलेगी तो कराऊंगी ना वो। और किसी के पास, यकीनन जिन लोगों के पास कुतुबखाने हैं पुराने,
کراچی میں بڑے سے بڑا عالم بیٹھا ہے، ان کے پاس یقیناً کتب خانوں میں ہوگی، اگر کہیں سے ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، اچھا اسی تذکرے کے ساتھ رسالت کے تذکرے کے ساتھ امامت کا تذکرہ بھی متصل ہے، اور وہ سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو، ہم آگے کریں گے اس کو، کہ جب ہم نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے آزما لیا، کلمات الہی کے ذریعے آزما لیا اور وہ اپنی آزمائشوں میں پورے اترے، تو ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ امامت کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں بھی، ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے، اور میں نے آپ کے لیے بہت ساری ریسرچ کر کے امامت کے حوالے سے بھی رکھی ہوئی ہے کہ جب امامت اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جاری ہوئی تو اس کے بعد ائمہ اثنا عشری، پھر شیخ امامیہ، پھر بہری فرقہ، اور پھر اور جو امامت کے مختلف تصور ہوئے، کیوں تبدیلیاں ہوئی، کیا ہوئی۔ اب دعا کیجیے گا کہ میرے پاس اتنا وقت اور اتنی انرجی ہو کہ میں ان سب میں سے جس نکال کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ جو امامت آج ہمارے سامنے مختلف اس میں ہے نا، امامت کے بھی تو آقا خانیوں کی مختلف تصورات ہیں، بوری کے مختلف ہیں، حسن عشری کے مختلف ہیں، کسی کا حاضر امام ہے، کسی کا سیدنا برہان الدین کا، مطلب ان کے الگ تصورات ہیں۔ انشاءاللہ میں اس میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے امامت کے مختلف پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اس میں واقعہ سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ مددگار تھے، اور ان کے جب انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے لیے میرے وزیر اور بنا دے، میرا مددگار بنا دے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی قصہ سورہ بقرہ میں ہے کہ کس طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے والی جو بات ہے وہ ہم کریں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی ہے۔ پھر حضرت شموئیل کا ہے، حضرت طالوت اور داؤد کا، طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی بھی بڑی پرانی۔ اچھا اس میں بڑا ایک دلچسپ قصہ تابوت سکینہ کا ہے، اسی میں ہے تابوت سکینہ کا۔ انشاءاللہ آئندہ اگلے جو آنے والے دن میں اس میں ہم تابوت سکینہ کریں گے۔ دیکھیں میں ایک اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ دیکھیں پتہ نہیں یہ میں اس کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ جو تابوت ہم لوگ اٹھاتے ہیں اپنی مجلسوں میں ائمہ شہداء کی یاد میں، مجھے اس کی مماثلت تابوت سکینہ کے ساتھ ملتی ہے، لگتی ہے۔ اب جب ہم اس کو کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تابوت سکینہ کیا تھا۔ وہ تابوت تھا، اس کے اندر مقدسات تھے، اس کے اندر تبرکات تھے، اس کے اندر توریت کی لو کی، اس کے اندر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور وہ مقدس چیزیں تمام تابوت سکینہ کے اندر تھیں۔ اور کس طرح وہ جو تھا بنی اسرائیل اس کو جب کسی جنگ یا کسی کے لیے جاتے تھے تو اپنے لشکر میں آگے آگے کچھ لوگ اس تابوت کو اٹھا کے چلا کرتے تھے، اور پھر وہ تابوت جو تھا وہ کس طرح وہ غائب ہو گیا تھا، پھر وہ کس طرح آیا۔ بڑی دلچسپ اس میں یہ تعلق اور داؤد کے علیہ السلام کے حوالے سے اس کو ہم ڈیٹیل سے کریں گے۔ اور یہ میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کا کسی عالم سے رابطہ ہو تو یہ سوال ضرور میری طرف سے کیجیے گا کہ تابوت سکینہ کا ہمارے اس تابوت سے کیا کوئی لنک، کوئی تعلق ہے، کہ جو تابوت ہم مجلسوں میں اٹھاتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے کسی مفسر کی تفسیر میں نہیں پڑھا ہے یہ، لیکن یہ میرے اپنے ذہن میں خیال آیا تھا کہ یہ جو تابوت ہے، کیونکہ یہ بھی ہم اس سے سکون ہی حاصل کرتے ہیں نا، یہ تابوت ہم اس سے سر رکھ کے روتے ہیں، اور اس سے ہم اس امام کی اور شہید کی یاد اپنے دل میں وابستہ کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم اس سے کچھ مانگ رہے ہیں یا ہم اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا، ہم سکون ہی حاصل کرتے ہیں نا۔ تو سورہ بقرہ میں جو تابوت سکینہ ہے، اس کا لنک اگر آپ لوگوں سے بھی ہو تو ضرور اس پہ ریسرچ کر کے میری معلومات کے لیے مجھے بتائیے گا۔ اور مقدس نبیوں کی حرمت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، شفاعت اور امامت کا تذکرہ، وہ بھی سورہ بقرہ میں اسی طرح آتا ہے۔ ضرور بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ حضرت آدم حضرت و تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام بلند کر
حسب معمول ہم اپنی یہ پریزنٹیشن دیکھیں گے. یہ مختصر 4-4.5 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا روزانہ دیکھنا حافظے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، سمجھنے کے لیے بھی. اور جو لوگ نئے آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے. کوئی نیا اگر آتا ہے تو وہ ضرور اس کو دیکھے کہ یہ پریزنٹیشن ہے، بہت مختصر ہے. سورہ بقرہ کے مضامین، توحید اور اس کے متعلقات، توحید الہی، آیت الکرسی، آیت الکرسی، اللہ کا بزنس کارڈ، شفاعت، عرش و کرسی، کرسی اور 7 آسمان 7 زمین، ان کا آپس کا تعلق، نور فطرت، اسماء حسنہ، عظیم آسمانی کتابیں. ان پر کل ہم گفتگو کر چکے ہیں. ان کے اوپر انشاءاللہ آپ کے لیے میں یہ کیسٹ رکھوں گی، ان کو آپ کے لیے میں کیسٹ رکھوں گی. کل کی جو لیکچر تھا نا اس کا کتابوں کا وہ میں آپ کو دوں گی. توریت، بائبل، قرآن حکیم، پہلی وحی، قرآن، حروف مقطعات کی لوح، کعبے کا نقشہ، کعبے کا اولین منظر، اس پر بھی گفتگو ہوگی. بہن سہیلہ کی فرمائش ہے انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہوگی کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فیملی کو، بچے کو، نوزائیدہ بچے کو، حضرت ہاجرہ کو کیوں لا کے یہاں آباد کیا تھا. اور دیکھیے پروردگار عالم کی کیا شان ہے کہ ان دونوں کی قبریں حتیم کے اندر ہیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور لاکھوں لوگ جو طواف کرتے ہیں وہ ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور جو صحیح کرتے ہیں وہ حضرت ہاجرہ کی تعصیب کرتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں. یہ دیکھیے پروردگار عالم کس طرح ان بندوں کا احسان نہیں رکھتا وہ کسی کا. وہ ایسے احسان اتارتا ہے کہ تا قیامت پوری انسانیت کو ان کے احسان اتارنے پہ لگا دیتا ہے جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں. یہ اس کی شان ہے. مسجد حرام، یہ اب ہم اس سے گفتگو شروع کریں گے. پروفٹ ہوڈ، یہ رسالت کا جو شجر طیبہ ہے، رسالت کا شجر طیبہ، یہ نوٹس میں آپ کو مل جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام، ان کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہجرت کے مقامات، ان کے خلیل شہر، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی جگہ، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے مقامات، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے مقامات. یقیناً اب تک یہ نقشہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا مڈل ایسٹ کا. ہم سب روز دیکھتے ہیں اس کو. دمشق، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جگہ. ان کے یہ سوال کا جواب بھی انشاءاللہ سہیلہ بہن کے لیے آئے گا. یہ درباری جبھی فلسطین شہر، بابل کے ہاروت اور ماروت، کرسچینٹی، یہ عظیم مذاہب جو آج دنیا میں ہے. یقیناً ہمیں ان پر بھی اپنی ریسرچ، اپنی معرفت کو رکھنی ہے کہ یہ بھی توحید پرست مذاہب ہیں. یہ وہ مذاہب ہیں کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر لے کر آئے اور جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہودیت، جودائزم، توریت، اسٹار آف ڈیوڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجیے محمد. ہمارے ہیرا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، مسجد حرام، مسجد نبوی، احد، بدر، مکہ ام القرا کے نام، مکہ کا نقشہ، سریہ، حج کے سورہ بقرہ میں عبادات آئیں گی، نماز. یہ بچوں کے لیے میں نے بنائی تھی، یقیناً بزرگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. روزہ، زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے نظام کی کیا اہمیت ہے معاشروں کی خوشحالی کے لیے. جو دن رات ہم یہ سفرنگ دیکھتے ہیں جس سے ہمارا دل خراب ہوتا ہے، تو یہ نظام زکوٰۃ کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہے. حج، عرفات، صفا مروہ، سعی، منی، حج کے مختلف راستے، شام سے آنے والے راستے، حج کا عراقی راستہ، حج کا مصری راستہ، حج کا یمنی راستہ، معاملات زندگی، فضائل اخلاق، رضائل اخلاق، خاندان، معیشت، عقل حلال، وصیت نامہ، اینجلس، فرشتوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، لائف آفٹر ڈیتھ، قیامت کے بارے میں، اور یہ متفرقات. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ذرا ان کو بتا دیجیے کہ وہ پروفٹ کی ذرا بیٹا ان کو بلا دیں کہ پروفٹ اچھا کل کے درس سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے، کیونکہ کل ہم گفتگو کر رہے تھے صاحبان ایمان کی، اور پھر ہم نے صاحبان ایمان در اہل کتاب کہ کچھ اہل کتاب میں بھی صاحبان ایمان ہے جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور پھر صاحبان ایمان کے جو مختلف مراتب ہیں اس میں کیا فرمایا گیا ہے، آیت نمبر 154 میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو شعور نہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ ادب اور احترام کے طور پہ کہیں کہ بھئی وہ زندہ، وہ واقعی زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ شہادت کی زندگی کی فرمایا گیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا جنت میں وہ اپنی اصلی صورت جیسے جسموں میں اسی طرح رہتی ہے کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو پہچان لو۔ شہید زندہ ہے اور ان کو جو جسم بہشتی عطا ہوتا ہے، جیسے پہلے دن میں نے عرض کیا کہ اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر اس دنیا میں رہیں ہمیں جسم کی ضرورت ہے، ہم برزخ میں رہیں جس میں برزخی کی ضرورت ہے، ہم عالم ملکوت میں رہیں جس میں ملکوتی کی ضرورت ہے، ہم بہشت میں رہیں جس میں بہشتی کی ضرورت ہے۔ انسانوں کو چار جگہ چار قسم کے مختلف جسموں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، تو ان کو بہشت میں وہ جسم عطا ہوتا ہے کہ اگر آپ انہیں دیکھیں تو پہچان لیں۔ ہم شہداء کی جو زیارت کرتے ہیں، خواب میں زیارت کرتے ہیں، اپنے بہت مومنین ماشاءاللہ زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، تو وہ زندہ ہے، ان کو وہ جسم عطا کیا پروردگار عالم نے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، ہمارا تزکیہ نفس، ہمارا تزکیہ ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا کہ ہم اس مقام پر پہنچے کہ وہ دیکھ سکیں۔ ایسے ایسے علماء بھی موجود ہیں آج اس دنیا میں زندہ ہیں کہ جن کا تزکیہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں مگر وہ بتاتے نہیں، انہیں حکم نہیں ہے بتانے کا، انہیں حکم نہیں ہے بتانے کا، اور وہ کسی پہ ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا کی سب دولت ایک طرف اور یہ معرفت ایک طرف۔ تو یہ سب باتیں صفائے قلب کی باتیں ہیں، تزکیہ نفس کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں۔ جتنا انسان اپنے باطن کو پاک صاف کرتا جاتا ہے، قرآن کی اتنا اس کو سمجھ میں بھی آتا چلا جاتا ہے، اور اس کی آیات خود بھی چلی جاتی ہیں۔ اور اس آیت کے اولین اور کامل ترین مصداق میرے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھی ہیں جو کہ شہیدان کربلا، یہ ان کے ساتھی ہیں، زندہ ہیں۔ سورہ بقرہ نے کہہ دیا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، اور یہ ایک جگہ اور سورہ آل عمران میں بھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران میں جو ارشاد فرمایا کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 169 اسی آیت کی وہ کرتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے وہ آیت مبارکہ شہیدوں کے بارے میں قرآن میں۔ تو یہ جو کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے لگتے ہیں یہاں سے وہاں تک، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، تو ہم اگر ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان کی، ہم اللہ کے اس حکم کو مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری ہدایت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی اللہ کی راہ میں۔ یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ شہداء کی جانب بالکل کلیئر کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے، بچے اکثر یہ بات اگر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سب کچھ آج کل ہر چیز پہ بچے سوال ضرور کرتے ہیں، تو ان کو بتائیے کہ ہماری عزاداری، ہماری مجلسیں، ہمارا رونا، ہمارا ماتم، ہمارا گریہ، یہ سب کچھ عین قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ شہید، اور وہ بھی کون شہید؟ امام شہید، رسول کی گود کا پالا شہید، حسین منی وانا من الحسین۔ ہم جناب اسماعیل کا جب واقعہ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کیا نسبت ہے جناب اسماعیل کو میرے مولا سے، اور کیوں میرے مولا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور ان کی شہادت اور اس طریقے سے شہادت، تو ہم کیوں نہ گریہ کریں؟
ہماری تو ساری نسلیں سارا دن رات بھی گریا کرتے رہے تو وہ کم ہے، ہم حق نہیں ادا کر سکتے گریا کا۔ قرآن حکیم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں، تو اگر ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ پھیلا کے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے رزق میں سے ہمیں بھی تھوڑا سا دے دیجیے پلیز، اپنے آپ کو تو بے پایا رزق وہ دینے والا، آپ لینے والے، آپ کے پاس اتنا رزق ہے اس دینے والے نے دیا ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا دے دیجیے، تو اس میں کہاں سے شرک اور بدعت آ گئی؟ قرآن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق یہ سب کچھ ہے، اور ہم اپنے بچوں کو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ انہیں سکھائیں اور بتائیں اور ان کے ذہنوں کو کلیئر کریں تاکہ باہر کے اثرات ان کے اوپر غالب نہ آئیں، کیونکہ جب ہماری طرف سے پورا فیڈ بیک ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہاں ویکیوم ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں خلفشار سوالات ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، تو باہر کے سارے سوالات ان کے بعد ان کے جوابات ان کے ذہنوں میں جگہ پا لیتے ہیں اور کنٹینر کے کنٹینر کتابوں کے بھر کے آتے ہیں اور مفت تقسیم کیے جاتے ہیں وہ لٹریچر۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، صاحبان علم ہیں، آپ لوگ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا ابلاغ، ہم اپنا جو ہمارا تعلیم کا طریقہ ہے اپنے بچوں کے لیے اس کو مستحکم رکھیں اور اس کو دلیل کی بنیاد پہ رکھیں، قرآن کی بنیاد پہ رکھیں، تاریخ کی بنیاد پہ رکھیں، تاکہ بچوں تک ہم پیغام سکون سے پہنچا سکیں اور کوئی شک و شبہ کی گنجائش ان کو نہ رہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے، یہ آیت مبارکہ 155 جو ہے یہ خاص طور سے آج کے زمانے کے لیے ہے، جو ائمہ معصومین کی جو تفسیر ہے، اس لیے میں ڈیٹیل سے اس کو پڑھوں گی کہ یہ آج کے زمانے کے لیے کیوں ہے بتایا گیا۔ آیت 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تو تمہیں خوف، بھوک، جان، مال، پھلوں یعنی کہ اولاد، میوہ دل اولاد کے نقصان میں سے کسی نہ کسی میں سے ضرور آزمائیں گے، جو لوگ صبر کریں گے ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ کل یہاں ایک مجلس اصال ثواب کی، ایک نوجوان بچہ 26 سال کا ایکسیڈنٹ میں آسٹریلیا میں ٹرین کے سامنے آ کے ختم ہو گیا، اس بچے کی سوئم کی کل مجلس تھی۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہم پھلوں کے، میوہ دل کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، وبشر صابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب اس میں فرمایا گیا، میرے مولا نے فرمایا ہے، چھٹے امام نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں جن آزمائشوں کا ذکر ہے وہی قائم آل محمد کے ظہور کی علامتیں ہیں۔ ان آزمائشوں کا جن کا ذکر ہے وہ میرے مولا کے ظہور کی علامتیں ہیں۔ دیکھیے ظہور کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ، نوجوان لوگ خاص طور سے، بستروں سے غائب کر دیے جائیں گے، وہ امام کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ اس کی تفصیلات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جب میری بیٹی کا اس طرح اچانک 2 گھنٹے کے اندر انتقال ہوا، 21 سال کی بچی 2 گھنٹے میں ہاتھوں سے نکل گئی اور بستر پہ لیٹ گیا، اور جب وہی میرے ذہن میں فوراً وہ بات آئی کہ کچھ لوگوں کو بستروں سے غائب کر لیا جائے گا اور پھر امام کی فوج میں شامل ہوں گے، اور یہ قائم آل محمد کے ظہور کی علامتیں ہیں۔ ان کے ظہور سے پہلے مومنین کا انہی چیزوں سے امتحان ہوگا۔ یہ خوف یعنی بنی امیہ جیسے بادشاہوں کا ہونا، بھوک اس زمانے کی مہنگائی ہوگی، نقصان تجارت اور فصلوں کے خراب ہو جانے اور کم ہو جانے کا نام ہے، موت طرح طرح کی ہوگی، پھلوں کا نقصان زراعت کے نقصان سے عبارت ہے۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ان مصیبتوں کے عالم میں قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں گے۔ ائمہ معصومین کی تفسیر یہ جو ہم نے بیان کیا، یہ اس آیت کی تعبیر ہے، یعنی اولین معنی ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ اس کی تعبیر نہیں جانتا مگر اللہ، اور وہ جو راسخون فی العلم یعنی علم میں انتہائی مضبوط ہیں۔ ائمہ معصومین اولین وہ اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، انہوں نے تفسیر کی ہے کہ یہ والی جو نشانیاں، یہ آیت مبارکہ قائم آل محمد کے ظہور سے متعلق ہے کہ ان دنوں میں جو تمہارے اوپر یہ قسم کی وہ ہوں گی، ان کا تعلق قائم آل محمد کے ظہور سے ہوگا۔ اب جو زندگی، ہم جو شہداء کی زندگی کی بات کر رہے تھے،
کہ اس میں یہ ہے کہ برزخی زندگی تو ہر مومن کے لیے ہے، مگر شہداء کے لیے وہ زندگی امتیازی اور خصوصی ہوگی، ان میں آثار حیات دوسروں سے کہیں زیادہ ہوں گے جو شہید ہوگا۔ اس کی اس حیات کا ایک اثر جسد ظاہری تک بھی پہنچتا ہے اور یہ زندگی ائمہ اور ائمہ کے لیے اور بھی زیادہ مؤثر ہوگی۔ حیات شہداء کے موقف یہود بھی بعض فرقے ہیں، یہودی بھی شہیدوں کی زندگی کے قائل ہیں، یہودی بھی قائل ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کا یہ نتیجہ نکالا شہید کے لیے غسل اور نماز جنازہ غیر ضروری ہے کیونکہ ان کی تکلیف تو شہادت سے ہو چکی۔ شہید کا قطرہ خون جب زمین پر پہلا قطرہ خون گرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مغفرت اور اس کی اعلیٰ درجات کو اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اب مومنین کو اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مصیبتیں عذاب نہیں امتحان ہیں۔ اس زمانے میں غیبت قائم کے زمانے میں جو یہ مصیبتیں ہیں، میں نے 5 مجالس سے مجھے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے اس میں غیبت کے زمانے کی جو مشکلات ہیں اس میں تھوڑی گفتگو کی تھی۔ اس دوران بحار الانوار کا جو مطالعہ کیا تو اس میں میرے مولا کی جو احادیث ہیں بحار الانوار میں غیبت کے زمانے کے وہ تو پڑھ کے کہ تم چھلنی کی طرح چھانے جاؤ گے، اتنی مصیبتیں تم پر آئیں گی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ حدیثیں ہماری ہر ایک کے سامنے بہت زیادہ بیان بھی نہ کرو کہ لوگوں کے دل خوفزدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے اور وہ مایوس ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کرو، پہلے تھوڑی سی بیان کر دو، جب وہ قبول کر لے پھر اور بیان